آج پھر اسکول آتے آتے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ چچی نے پھر سے مجھے برتن دھونے پر لگا دیا تھا۔ میں جلدی جلدی سارے برتن صاف کرتی رکھتی جا رہی تھی، مگر اس جلدی کے باعث ایک شیشے کی پلیٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی، جس کی وجہ سے چچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آج تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرے جہیز کی پلیٹ توڑ کر اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ چچی کی اس آواز پر میں بالکل سہم کر رہ گئی تھی اور اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ دے دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے اس کی سزا ضرور دیں گی۔ کالج کے لیے میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ وہاں استانی جی میری الگ بے عزتی کرتی اور میری کسی بھی وضاحت کا وہ یقین نہیں کرتی تھیں۔ چچی کی اپنی بیٹیاں تو صبح ہی صبح تیار ہو کر کالج وین پر کالج جا چکی تھی، جبکہ انہوں نے مجھے ہی یہ برتنوں کا ڈھیر دھونے کے لیے روک لیا تھا اور اسی شرط پر مجھے کالج کے لیے اجازت دی تھی تاکہ میں ہمیشہ صبح کے ناشتے کے برتن دھو کر ہی کالج جایا کروں گی اور چچی کا ناشتہ بنانے میں بھی ہاتھ بٹایا کروں گی۔ پھر جلدی جلدی میں نے وہ سارے شیشے صاف کیے۔ چچی نے جھاڑو اٹھائی اور زوردار طریقے سے میرے بازو پر دے ماری۔ میرے بازو پر بہت زیادہ چوٹ آئی۔ میں وہ ہاتھ اٹھا بھی نہ پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ تبھی چچا نے چچی کے ہاتھ سے وہ جھاڑو چھینی اور کہا کہ آج کے لیے معاف کر دو، آئندہ اگر کوئی غلطی ہو تو تم بے شک سزا دے دینا۔ آج اسے کالج جانے کی جلدی ہے، اس کا بہت ضروری امتحان ہے۔ آج چچا نے نہ جانے کیسے میری سائیڈ لی تھی۔ ویسے تو اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چچا کی آنکھوں پر اپنے گھر والوں کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم تو ان کو بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یوں میں نے وہ کرچیاں صاف کی اور جلدی جلدی سے اپنے کالج کا یونیفارم پہنا۔ بیگ اٹھائے آنسو بہاتی میں پیدل ہی پیدل کالج کے لیے نکل آئی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ میں کالج جلدی جلدی جانے کے چکر میں اپنی پانی کی بوتل گھر پر ہی بھول گئی تھی۔ آدھا راستہ پار کیا تو پیاس کی شدت سے میرا گلا سوکھنے لگا، مگر اس وقت مجھے صرف اور صرف کالج پہنچنے کی جلدی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں کالج پہنچی اور اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ ساری کلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ کلاس ٹیچر کا منہ بھی بورڈ کی جانب تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے اپنی بکس نکالیں تو فوراً سے ہی کلاس ٹیچر نے مجھے اٹھنے کا بول دیا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹک کے ساتھ مجھے باہر جانے کا بولا۔ میں اپنی وضاحت دینا چاہتی تھی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں جیسے ہی دروازہ پار کرنے لگی تو میرا پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا اور میں زمین بوس ہونے ہی والی تھی تو اچانک سے مجھے کسی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر روک لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان تھا جس کی سرخ و سفید رنگت تھی، کالے سیاہ بال، بڑی بڑی آنکھیں اور ہلکے ہلکے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے مخاطب کیا کہ آپ ٹھیک تو ہیں، اس کی گفتگو ایسی تھی جیسے گھنگرو چمک رہے ہوں۔ میں تو اس کی آنکھوں میں ہی ڈوب گئی تھی۔ میرا نام فریال ہے، میری عمر محض 17 سال ہے۔ جب میں 8 سال کی تھی تو ابا اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں ان دنوں ایک پرائیویٹ اسکول میں تھی جہاں سے مجھے چھٹی نہ ملی تھی۔ انہوں نے مجھے میری دادی جان کے پاس چھوڑا تھا اور میری نانی جان کو دیکھنے چلے گئے تھے۔ میری نانی جان ایک عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کو ایک جان لیوا مرض نے گھیرا ہوا تھا۔ امی اکثر ان کے لیے بہت پریشان رہا کرتی تھیں۔ پھر ان دنوں انہوں نے میری چھٹی کے لیے بھی درخواست دی مگر میری ٹیچر نہ مانی، کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور اس کی فیس بھی بہت زیادہ تھی۔ ابا نے امی سے کہا کہ ہم فریال کو دادی کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں، ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ میری نانی جان کا گھر یعنی میرا ننیال ایک گاؤں میں تھا، جبکہ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہائش پذیر تھے۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، 1 گھنٹے کا ہی راستہ تھا، مگر وہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا۔ شام کو آتے ہوئے ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ راستے میں بہت اندھیرا تھا جب ان کی گاڑی ایک بہت بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی تھی اور وہ دونوں اس میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ بات میرے لیے تو قیامت خیز ثابت ہوئی تھی۔ اس وقت تو مجھے اچھے برے کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ سب لوگ بے حد رو رہے تھے جبکہ میں خاموش بیٹھی اپنے ماں باپ کی میت کو تکے جا رہی تھی۔ میری دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میرا بہت خیال رکھتی تھیں، کیونکہ ان کو میرے ابا سے بھی بے حد محبت تھی۔ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے اور میرے دادا ابو کے انتقال کے بعد میرے ابو نے ہی میری دادی کا بہت خیال رکھا تھا، جبکہ میرے چچا میری دادی کو خرچے کے نام پر کچھ بھی نہ دیتے تھے۔
میری ماں کا رشتہ بھی میری دادی کی ہی پسند سے کیا گیا تھا، کیونکہ میری دادی کا مائکہ بھی اسی گاؤں سے تھا جس طرف میرا ننیال تھا۔ اس وجہ سے امی اور دادی کی آپس میں خاص بنتی تھی۔ یوں اس بھری دنیا میں میرا دادی اور چچا چچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میری دادی کی کوئی اور اولاد بھی نہ تھی۔ اس گھر میں 2 کمرے ہمارے بنے ہوئے تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں میرے چچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ دادی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ امی نے صاف صاف بول دیا تھا کہ اگر گھر کا کبھی بھی بٹوارا ہوا تو دادی کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھیں گی اور دادی کی دل سے خدمت کریں گی، مگر امی کو اس بات کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ دادی کے ساتھ اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار سکیں۔ وہ تو محض 8 سال کے اندر اندر ہی اس فانی جہان سے کوچ کر گئی تھی اور ابا کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ یوں اب میں دادی کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ دادی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ابا کے صدمے نے ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچایا تھا۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ رونے لگتی تھی۔ میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دادی کے آنسو پوچھا کرتی تھی۔ پھر جب میں 12 سال کی ہوئی تو یہ ایک قیامت اور مجھ پر گزری، جب ایک رات دادی سوئی تو پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میں بھاگتی ہوئی چچا کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ دادی مجھ سے اٹھ ہی نہیں رہی۔ چچا اور چچی بھاگتے ہوئے نیچے آئے، ڈاکٹر سے تصدیق کروائی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی ماں اس دنیا سے 12 گھنٹے پہلے ہی جا چکی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ رات میں جب دادی رو رہی تھی تبھی ان کی وفات ہو گئی۔ اب میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری چچی کی 2 بیٹیاں تھیں، جو ایک تو مجھ سے 2 سال بڑی تھی جبکہ ایک میری ہی ہم عمر تھی، اور ایک ان کا بیٹا تھا جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ چچی ان کو کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کھیلنے دیتی تھیں، بلکہ ہمیشہ ان کو مجھ سے دور رکھتی تھیں اور ہمیشہ ان سے کہتی تھیں کہ یہ ایک منحوس لڑکی ہے، اپنے ماں باپ کو کھا گئی ہے۔ اماں ابا کی موت کا ذمہ دار وہ ہمیشہ مجھے ہی ٹھہراتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تو ان کی زندگی میں آئی، اسی لیے وہ دونوں یہاں سے چلے گئے۔ اماں کے تعلقات چچی کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اماں جو کچھ بھی پکاتی سب سے پہلے چچی کو ہی بھیجا کرتی تھیں، پھر بھی چچی کے دل میں وہ کبھی بھی گھر نہ کر پائی تھی۔ نہ جانے چچی کو اماں سے کیا مسئلہ تھا۔ میری دادی بتایا کرتی تھیں کہ پہلے یہ مکان کرائے کا تھا جب میرے دادا ابو زندہ تھے۔ جب ابا کی نوکری لگی تو دادا ابو نے میرے ابا سے کہا کہ اس گھر کی قسطیں ادا کر کے یہ گھر خرید لیں۔ پھر ابا نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھے، ماہانہ تنخواہ آتی جس سے گھر کا گزارا بھی ہوتا اور کچھ رقم وہ گھر کی قسطوں میں بھی ادا کرتے۔ یوں اس گھر کی ساری قسطیں میرے ابا کی سیلری سے ہی ادا ہوئی تھیں، جس کے بعد یہ گھر میرے ابا نے دادی کے نام کروایا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ اپنی ماں کو ہی مانتے تھے، جس پر میری امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس وجہ سے دادی ہر وقت میرے ابا کو دعائیں دیتی رہتی اور کہتی کہ تمہاری طرف سے میرا دل بے حد خوش ہے، تم میرے فرما بردار بیٹے ہو۔ جبکہ اس کے مقابلے میں چچا ہمیشہ ہی میری دادی سے ہر بات پر الجھ پڑتے اور چھوٹی بڑی بات پر ان سے جھگڑنے لگتے۔ جب ابا ان کو سمجھاتے تو وہ ابا سے بہت غصہ ہوتے کہ ہم ماں بیٹے کے بیچ میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ابا کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ آتے اور چچی کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ یہ سارا جھگڑا کروانے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ یوں اب میں صرف ان چچا چچی کے رحم و کرم پر رہنے لگی تھی۔ چچی بھی اب اپنا سامان لے کر نیچے ہی شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ نیچے والا گھر بہت کشادہ اور بڑا تھا، جبکہ اوپر والے پورشن کے کمرے بہت چھوٹے سے تھے۔ دادی کی وفات کے بعد چچا نے خود کو ان کا وارث جان کر یہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ چچی گھر کے تمام چھوٹے چھوٹے کام شروع سے ہی مجھ سے کروانے لگی تھی۔ وہ مجھ سے سارے صحن کو صاف کرواتی، کچرا اٹھواتی، واش روم دھلواتی اور برتن بھی مجھ سے ہی صاف کرواتی۔ یوں چھوٹی سی عمر میں ہی مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں اور میں گھر کے تمام کام کرنے لگی تھی۔ مگر چچی کی ایک مہربانی مجھ پر یہ تھی کہ شروع سے ہی انہوں نے مجھے بول دیا تھا کہ تم صبح ناشتے والے برتن دھو کر پھر ہی اسکول جایا کرو گی۔ وقت گزرتا گیا، پتہ ہی نہ چلا کب میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ پڑھائی سے شروع سے ہی مجھے بہت لگاؤ تھا، مگر میں ہمیشہ کلاس میں لیٹ ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے صبح میں اتنے سارے کام چچی بتاتی کہ مجھے ان سے بہت دیر سے چھٹی ملتی۔ اکثر میری وین بھی چھٹ جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی میرا انٹر کا امتحان تھا جو مجھے لازمی دینا تھا، اور چچی نے خواہ مخواہ ہی مجھے اتنے سارے کام بتا دیے تھے تاکہ میں لیٹ ہو جاؤں اور اس امتحان میں فیل ہو جاؤں اور ان کی بیٹیاں مجھ سے بڑھ کر نمبر لے آئیں۔
پھر جب میں گرتے گرتے ایک نوجوان کے ہاتھوں میں آ گئی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ نوجوان بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک بہت ہی سحر انگیز تھی۔ اس نے مجھے سیدھا کیا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر واپس جاؤں، سو میں کالج کے ہی صحن میں ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ زندگی نے کبھی بھی مجھے کوئی خوشی نہ دی تھی۔ گھٹنوں میں سر دبائے اپنا بیگ ایک سائڈ پہ کر کے میں رونے لگی، جب اچانک ہی کسی کی آواز پر میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اس طرح کسی بھی انجان لڑکے کے سامنے میں اپنا حال دل کس طرح سے بیان کر سکتی تھی؟ مگر تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے مجھے سہارا دے کر چوٹ لگنے سے بچایا تھا، اس لیے میں اسے جھڑک بھی نہ سکتی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ حالات کی ماری ہوئی ہوں، اللہ کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، مگر صورت تو تمہاری بے حد خوبصورت ہے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اگر قسمت خوبصورت نہیں ہے تو اچھی صورت کا کیا کرنا ہے؟ کیا اس کا اچار ڈالنا ہے؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ آج سے پہلے تو تمہیں کبھی بھی اس کالج میں نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں ایک خاص مقصد کے لیے اس کالج میں آیا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ کیا تم پڑھائی کے لیے اس کالج میں نہیں آئے؟ وہ گڑبڑا کر کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی سمجھو، پڑھائی کے لیے ہی آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے مجھے اپنا نام زین بتایا۔ پھر مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا نام فریال ہے۔ یوں ہم دونوں کا تعارف ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اگر مجھے یہاں پر کسی نے بھی تمہارے ساتھ دیکھ لیا، خاص کر کے میری کزنوں نے، تو وہ میری شکایت چچی سے لگا دیں گی اور پھر میرا کالج آنا جانا بالکل بند ہو جائے گا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات سے پہلے ہی کوئی مجھے اس لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ چکا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کلاس کی سب سے شیطان لڑکی تھی اور ہمیشہ مجھ سے جلتی رہتی تھی، کیونکہ اس کلاس میں ہمیشہ میں ہی نمبر لے جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی طرح مجھے کسی جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس نے آج بھی یہی حربہ آزمایا تھا جب اس نے جا کر میری کزنوں کو اس لڑکے کے متعلق بتا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں کالج سے نکلنے لگی۔ جب میں نے گیٹ پار کیا تو وہ لڑکا ایک کالے رنگ کی بڑی سی کار میں بیٹھا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی تو میں اسے اندر چھوڑ کر آئی ہوں، اب اتنا جلدی وہ اس کار میں کیسے بیٹھا ہے؟ میں مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، اگر میں تمہارے ساتھ گھر گئی تو میرے چچا میرا قتل کر دیں گے اور چچی میرا جینا ہی حرام کر دیں گی۔ اس نے کہا میں گھر سے کچھ دور ہی تمہیں اتار دوں گا۔ اس کی اس مہربانی نے میرے دل کو موم بنا دیا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار کوئی میرا اتنا خیال کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کی دوستی کا ہاتھ تھام لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس وقت اس لڑکے کے سوا دوسرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ یوں سارا راستہ میں اپنے بچپن کی کہانی اسے سناتی آئی۔ وہ میری باتیں سنتا اور مجھے تسلی دیتا۔ پھر گھر سے کچھ دور ہی اس نے مجھے اتار دیا۔ ابھی میں گھر کے اندر نہ آئی تھی کہ میری کزنوں نے مجھ سے فوراً سوال کیا کہ وہ لڑکا کون تھا۔ ان کی اس بات نے مجھے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات درست کرتے ہوئے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا کون سا لڑکا؟ تو وہ کہنے لگی ابھی وہ کالے رنگ کی گاڑی میں تمہیں اتار کر گیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے اس بات کا ذکر چچی سے مت کرنا، وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگیں اور کہنے لگی یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم اپنی ماں سے کوئی بھی بات چھپائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے کاندھے سے دھکا دیتی ہوئی وہ میرے آگے سے گزر گئی۔ اب میں آنسو بھری آنکھیں لے کر گھر میں داخل ہوئی تو چچی نے کس کر ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی میں تو پہلے دن سے جانتی تھی کہ تو ایک بد کردار لڑکی ہے اور اسی لیے ہی تو نے یہ پڑھائی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ آنے دو شام کو تیرے چچا کو، میں تیری پٹائی ان سے ہی کرواؤں گی اور تمہارے سارے کرتوت بھی انہیں بتا دوں گی۔ میں چچی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ چچی میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، خدا کے لیے آپ مجھ پر الزام تراشی نہ کریں۔ مگر چچی میری ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے میری ساری کتابیں نکالی اور ان کو کچن میں جا کر آگ لگا دی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آج کے بعد تمہاری پڑھائی بند، اور یہ آخری دن تھا تمہاری پڑھائی کا۔
میں جو پہلے سے ہی اتنی دکھی تھی اب مزید دکھ میں مبتلا ہو گئی اور اپنے اس چھوٹے سے اسٹور روم میں آ کر بیٹھ گئی جہاں پر میرا بستر لگا ہوا تھا۔ میرا دل اس وقت بہت زیادہ پریشان تھا اور آنے والے وقت سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب چچی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی اور چچا ان کی بات مان کر کہیں مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میں آنے والے وقت سے خوف زدہ ہو رہی تھی، اس لیے چپ چاپ اپنے بستر پر کونے میں لگی بیٹھی رہی۔ شام ہو گئی، چچا کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج سارا دن چچی نے بھی مجھے کسی کام کے لیے نہیں پکارا تھا۔ جیسے ہی چچا گھر پر آئے تو ایک نیا تماشا شروع ہو گیا۔ چچی نے چچا کے کان بھرنا شروع کر دیے اور اس لڑکے کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں بیان کی اور میرے بارے میں نہ جانے کس کس طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ چچی مبالغہ آرائی سے کام لے رہی تھی کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں چچی کے بہتان پر مزید خاموش نہ رہ سکی اور فوراً کمرے سے باہر آئی اور چچی سے کہا، چچی آپ جھوٹ تو مت بولیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، آپ نہ جانے کیوں میرے اوپر اتنے بڑے الزام لگا رہی ہیں۔ میں نے بے بسی بھرے لہجے میں کہا تو چچی فوراً چمک کر چچا سے کہنے لگی، دیکھ رہے ہو آپ یہ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ آج صبح سے تو اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی بدلے ہوئے ہیں۔ پہلے تو لڑکیوں نے اسے کالج میں اس لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر یہ اس کے ساتھ بڑی ساری کالی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آئی ہے۔ پوچھئے ذرا اس سے اس نے کتنے پرپرزے نکال لیے ہیں۔ چچی نے چچا کو بھڑکاتے ہوئے کہا تو چچا ایک دم اٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تیری چچی نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ چاچا ایک دم میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے۔ میں نظریں چرا گئی اور کہنے لگی، چچا میری بات سنیں، یہ سب ایسے نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن چچا نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگے، مجھے اپنے خون کے اتنا گندا ہونے کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج سے تم بس گھر پر ہی رہو گی، جلد ہی میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کرتا ہوں۔ چچا نے یہ کہہ کر میرے لیے تو جیسے دنیا ہی اندھیر کر دی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چچا کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ چچا نے میری ایک بھی نہیں سنی اور چچی کی بات پر یقین کر کے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اب آگے میرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ وہ ساری رات میری بہت بے چینی اور پریشانی میں گزری تھی، لیکن پھر میں نے ایک تہیہ کر لیا اور سوچا کہ چچا سے ایک بار ضرور اپنی بے گناہی کی بات کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ان کا سر جھک جائے۔ یہ سوچ کر میں تھوڑا مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق اپنے کام انجام دینے لگی۔ چچی کے چہرے پر اس وقت بڑی شیطانی سی مسکراہٹ تھی، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ چچی کی بیٹیاں جب کالج جانے لگیں تو میرا دل کٹ کر رہ گیا، کیونکہ اس وقت میں بے حد پریشان تھی، کیونکہ پڑھنا میرا خواب تھا۔ تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شام کو چچا کے ساتھ ضرور بات کروں گی، کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور اس طرح اپنی پڑھائی بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں خاموشی سے سارا دن اپنے کام انجام دیتی رہی اور شام کے وقت جیسے ہی چچا گھر پر آئے تو میں ان کے لیے چائے بنا کر کمرے میں آ گئی اور چچا کو چائے دیتے ہوئے کہا، چچا آپ ایک بار میری بات ذرا غور سے سن لیں، میں ویسی ہرگز نہیں ہوں جیسی آپ کو بتایا گیا ہے۔ میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے اندر یہ گندی حرکت نہیں ہے؟ وہ تو اس لڑکے نے میری مدد کی تھی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، بس اتنی سی بات تھی، اور نہ جانے کیوں ان لڑکیوں نے اس بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیا۔ میں نے چچا کو اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگے، خیر جو بھی تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات تو اچھل گئی نا۔ چچا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں آری اور چچا سے کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے چچا، اگر کوئی بات ہوتی تو میں اعتراف کر لیتی اور خاموشی سے بیٹھ جاتی، لیکن جب ایسی کوئی بات نہیں تو میں اپنا مستقبل کیوں داؤ پر لگاؤں؟ میں کیوں اپنی پڑھائی چھوڑوں اور اس طرح اپنا سال خراب کروں؟ میں آپ سب کی منت کرتی ہوں، مجھے کالج جانے دیں، میرے امتحان ہو رہے ہیں، مجھے وہ امتحان پاس کر لینے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں وہ مان لوں گی، لیکن ابھی مجھے پڑھائی کرنے دیں۔ میں نے چچا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا تو ان کا جیسے ایک دم دل پسیج گیا۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگے، ٹھیک ہے،
تم کالج جاؤ، لیکن آج سے تم اپنی بہنوں کے ساتھ کالج کی وین میں جاؤ گی۔ اکیلے آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ ہی جانا اور ان کے ساتھ ہی واپس آنا، اور امتحانوں کے بعد باقی بات ہوگی۔ شکر ہے چچا نے امتحان کی اجازت دے دی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے ایک بات کی تشویش تھی کہ میری کتابیں تو چچی نے جلا دی ہیں، اور اب مجھے ان کی فکر تھی کہ آخر میں وہ کتابیں کہاں سے حاصل کروں، کیونکہ اگر میں نے دوبارہ چچا سے کتابوں کے بارے میں بات کی تو وہ ایک دم اتنا خرچہ نہیں کریں گے کتابوں کے لیے۔ سوچتے سوچتے میں کمرے سے باہر آ گئی اور کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانا وغیرہ کھا کر جیسے ہی میں رات کو واپس اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے ہی میرے بستر کے قریب کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں ایک دم حیران رہ گئی، آخر یہ کتابیں یہاں پر کیسے آئیں؟ یہ کتابیں کس نے رکھی تھیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حیرانی سے ان کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ ساری نئی کتابیں تھیں اور اس کے اوپر میرا نام صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، سوچا کہ چچی یا چچا سے پوچھ لیتی ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ چچی نے تو میری کتابیں جلائی تھیں۔ وہ تو کبھی بھی میرے لیے کتابیں نہیں خریدیں گی، جبکہ چچا بھی نہیں لے کر آئیں گے، اور ان دونوں کی بیٹیوں سے تو مجھے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ پھر یہ کتابیں آخر یہاں پر کیسے آئیں؟ یہ بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ تاہم ان کتابوں سے آتی ہوئی خوشبو مجھے عجیب سا احساس دلاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ خوشبو میں نے پہلے بھی محسوس کی ہے، لیکن کہاں؟ یہ بات مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، جبکہ ان کتابوں سے مجھے اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جیسے جیسے ان کتابوں سے پڑھ رہی تھی مجھے بہت جلدی جلدی یاد ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ جو چیزیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں اب وہ مجھے بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی تھی، اور میں بہت آسانی سے انہیں یاد کر رہی تھی۔ ان کتابوں کی بدولت میں نے بہت جلد اچھے سے یاد کر لیا تھا، اور میرے یہ امتحان بہت اچھے ہوئے تھے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے امید تھی کہ میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوں گی۔ جس طرح کی میں نے تیاری کی تھی اس سے زیادہ اچھے پیپرز ہوئے تھے، اور وہی ہوا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا، جبکہ چچی کی دونوں بیٹیاں بہت مشکل سے پاس ہوئی تھیں۔ چچا نے جب میرا رپورٹ کارڈ دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تم نے کہاں سے تیاری کی تھی؟ میں نے چچا سے کہا کہ میں نے تو اپنی کتابوں سے ہی تیاری کی تھی اور گھر میں بیٹھ کر ہی کی تھی، جبکہ چچی کی دونوں بیٹیاں اکیڈمی بھی جاتی تھیں اور وہاں سے شام کو 7-8 بجے تک گھر آتی تھیں، لیکن ان کے رپورٹ کارڈ ان کے برے رزلٹ دکھا رہے تھے، اور یہی بات چچا کو بہت بری لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت ڈانٹا اور میرا رپورٹ کارڈ دکھا کر ان سے کہا کہ دیکھو، اگر پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو، ورنہ میں تم دونوں کو کالج نہیں بھیجوں گا۔ میرے پاس کوئی فالتو پیسے نہیں ہیں کہ میں کالج میں بھی ضائع کروں اور پھر اکیڈمی کی فیسیں بھی بھرتا رہوں۔ چچا نے انہیں صاف صاف منع کر دیا، جبکہ چچی کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہیں بالکل یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی میرا مقابلہ ان کی بیٹیوں سے کرتا، اور وہ بھی چچا۔ انہیں تو یہ بات ہی بہت بری لگی تھی کہ میں اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں۔ چچی کے چہرے پر مجھے صاف صاف حسد نظر آ رہا تھا، لیکن چچا بہت خوش تھے، اور اسی خوشی میں انہوں نے مجھے 1000 روپیہ انعام بھی دیا تھا اور کہا کہ تم آگے بھی اتنی ہی محنت کرنا۔ چچا نے مجھے سراہتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ زندگی میں شاید پہلی بار چچا نے یوں میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میری محنت کو سراہا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں ہاتھ میں 1000 کا نوٹ پکڑے پکڑے کمرے سے باہر آ گئی اور خوشی کے مارے ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے کسی نے وہ نوٹ جھپٹ لیا۔ میں نے حیرانی سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے چچی کھڑی تھی اور وہ نوٹ اب ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نفرت سے مجھے کہنے لگی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے تمہارے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری فضول خرچیوں کے لیے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، جا کر برتن دھو کر رکھو۔ خبردار جو ان پیسوں کے بارے میں اپنے چچا سے ذکر کیا، نہ جانے تم نے ان کے اوپر کون سا جادو پھونک دیا ہے کہ وہ تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ تم بھی جادوگرنی اور تمہاری ماں بھی جادوگرنی تھی۔ چچی نے عجیب پھنکارتے ہوئے لہجے میں مجھے اور میری ماں کو ایک ساتھ ہی ذلیل کر ڈالا۔ میں آنکھوں میں نمی لیے ہوئے خاموشی سے کچن میں آ گئی اور برتنوں کا ڈھیر دھونے لگی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ چچی نے وہ پیسے لے لیے،
دکھ تو اس بات کا تھا کہ چچی اب بھی میری مری ہوئی ماں کا لحاظ نہیں کرتی اور انہیں بے دریغ باتیں سنا دیتی ہیں۔ برتن دھوتے ہوئے میں اپنے آنسوؤں کو بھی ضبط کر رہی تھی، لیکن دل میں اب ایک بات کی امید تھی کہ چچا اب مجھے آگے پڑھنے سے روکیں گے نہیں۔ لیکن میں چچی کے ارادوں سے باخبر تھی، وہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر سے ہوا۔ میں نے اب دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ چاچا نے چونکہ میرا انتظام وین میں ہی کر دیا تھا، اس لیے اس بات پر چچی کچھ نہیں کر سکی اور میں اپنی دونوں کزنوں کے ساتھ وین پر ہی آنے جانے لگی۔ اب تو مجھے کافی سہولت ہو گئی تھی۔ آتے جاتے جو میں اتنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی تھی، اب اس کی بچت ہو گئی تھی اور ٹائم بھی کافی بچ جاتا تھا۔ کالج میں میری کلاسز شروع ہو گئیں اور ایک دن جب میری دونوں کزنیں آئی نہیں تھیں، ان دونوں کو آج اپنی خالہ کے گھر جانا تھا۔ اس کی خالہ کے بیٹے کی منگنی تھی، اس لیے چچی انہیں لے کر صبح ہی صبح چلی گئی، جبکہ آج میں کالج اکیلی ہی آئی تھی۔ میں وہ کتابیں لے کر گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی کیونکہ اس وقت میرا فری پیریڈ چل رہا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہی لڑکا زین میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، آج تمہاری کزنیں تو نہیں آئی نا؟ اس نے ایک دم بے تکلفی سے کہا تو میں نے اسے کہا کہ وہ تو نہیں آئیں، لیکن ان کی کوئی کلاس فیلو ہی یا کوئی سہیلی انہیں بتا دے گی۔ میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، جبکہ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، وہ نہیں بتائیں گی۔ تم بتاؤ کہ تمہیں سبق تو اچھے سے یاد ہو جاتا ہے نا؟ اس نے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں، چچی نے تو میری کتابیں جلا دی تھیں، نہ جانے کس مہربان نے یہ کتابیں میرے کمرے میں رکھ دی تھیں، اور جب جب ان کتابوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے بڑی جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے۔ ان کتابوں کی خوشبو سے مجھے انسیت سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سچے دل سے اسے کہا تو وہ مسکرا دیا اور بڑی گہری نظروں سے چند لمحے مجھے دیکھتا رہا۔ میں اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا سی گئی اور پھر اسے کہا، تم آج یہاں پر کیسے آئے؟ تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، بس کچھ کام تھا اسی لیے چلا آیا۔ اس نے ایسے اپنے کام کا ذکر کیا جیسے وہ کوئی اتنا ضروری نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر ہی وہاں بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ میں دوبارہ سے اپنی کتابوں میں گم ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، زین کی طرف میرا دھیان بار بار جا رہا تھا اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بہت پیارا اور خوش شکل لڑکا تھا، اور جس طرح وہ بے تکلفی اور اپنائیت سے بات کرتا تو بڑا اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ زین کے بارے میں سوچتے سوچتے میں ایک دم چونک گئی اور پھر مجھے خیال آیا کہ جو خوشبو کتابوں میں سے آتی ہے وہی خوشبو مجھے زین سے محسوس ہوئی تھی۔ ابھی ابھی چونکہ زین یہاں سے اٹھ کر گیا تھا تو وہ خوشبو ابھی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کتابوں کو اپنی ناک کے پاس لا کر سونگا تو یہ وہی خوشبو تھی جو زین کی تھی۔ میں ایک دم حیرت زدہ رہ گئی، آخر یہ کتابیں کہاں سے آئی تھیں؟ اگر یہ زین نے وہاں لا کر رکھی تھی تو وہ کیسے میرے گھر آیا تھا؟ یہ بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی اور اب مجھے دوبارہ زین سے بات کرنا تھی۔ میں فوراً کتابیں اٹھا کر اٹھی اور زین کو ڈھونڈنے نکلی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے نا امیدی سی ہوئی، لیکن اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ زین ملے گا تو اس سے ضرور پوچھوں گی کیا یہ کتابیں اس نے رکھی تھیں، اور اگر رکھی تھی تو کیوں، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میری کتابیں جل چکی تھیں۔ عجیب سی سوچیں دماغ میں چکرانے لگی تھیں اور دل الگ زین کی طرف لپک رہا تھا اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تاہم جب میں گھر آئی تو چچی اور میری کزنیں تو گھر پر نہیں تھیں، اسی لیے میں نے بے فکری سے اپنے لیے کھانا گرم کیا اور وہیں پر کچن میں کھڑے کھڑے کھا لیا۔ کمرے میں آئی تو دیکھا سامنے ایک پھول پڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی، یہ پھول کس نے رکھا؟ اس کے قریب آ کر میں نے وہ پھول اٹھا کر سونگا۔ تازہ پھول تھا اور اس کی خوشبو بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ ابھی میں وہ پھول سونگھ ہی رہی تھی کہ اپنے پیچھے ہوئی آہٹ پر گھبرا کر پلٹی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ سامنے ہی زین کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی اور جلدی سے اسے کہنے لگی، زین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر چچی نے یا گھر کے کسی اور بڑے نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی۔ میں نے زین سے کہا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، بلکہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تبھی تو میں آیا ہوں۔ زین کا یہ کہنا مجھے مزید خوفزدہ کر گیا اور میں خوف بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ کہنے لگا،
ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، میں آج تمہیں اپنے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ تم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونا کہ یہ کتابیں کس نے تمہارے کمرے میں رکھیں اور اب یہ پھول کون تمہارے بستر کے پاس رکھ گیا۔ وہ میں ہی تھا، میں ہی اس رات تمہارے کمرے میں آ کر وہ کتابیں رکھ کر گیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں ان کتابوں کی ضرورت ہے۔ تمہاری چچی نے تمہاری کتابیں جلا دی تھیں جبکہ تمہارے امتحان ہو رہے تھے، اور اگر تم امتحان نہ دیتی تو تمہارا سال ضائع ہو جاتا۔ زین نے مجھے تفصیل سے کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر تمہیں کیسے یہ سب معلوم ہے؟ تم کیسے میرے حالات کے بارے میں جانتے ہو جبکہ میں تو تمہارے نام کے علاوہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ میں نے بے بسی سے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی دنیا سے یہاں پر آ نکلا تھا۔ تمہیں ایک دن دیکھا تو تم اچھی لگی، اس دن سے تمہارے ساتھ ہوں۔ جب جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن صرف اسی لیے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ تمہارے چچا چچی کہیں تمہیں گھر سے نہ نکال دیں۔ لیکن اب تمہیں چونکہ کتابوں کی بہت ضرورت تھی، اسی لیے میں اس بار تمہاری مدد کرنے سے خود کو روک نہیں سکا۔ زین نے یہ انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا اور میں حیرت سے کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم ایک جن زادے ہو؟ میں نے حیرانی سے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، ہاں میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس نے یوں دونوں ہاتھ پھیلا کر گھوم کے کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر وہ اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف نہ کرتا تو میں کبھی اس بات کا یقین نہ کرتی، لیکن یہ سچ تھا یا جھوٹ مجھے ابھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے مجھے چچی کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آواز دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آخر تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ اتنا اونچی اونچی بول رہی ہو، کون ہے کمرے میں؟ یہ کہتے ہوئے چچی بھی وہاں پر آ گئی، جبکہ میں خوف بھری نگاہوں سے زین کو دیکھتی رہ گئی۔ چچی نے کمرے میں آ کر ادھر ادھر جھانکا اور کہنے لگی، کس سے بات کر رہی ہو یوں پاگلوں کی طرح اکیلی؟ کون ہے یہاں پر؟ جبکہ میری نگاہیں اب بھی زین کی طرف تھیں، لیکن چچی کو شاید وہ دکھائی نہیں دیا جبھی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا قابو میں کیا اور چچی سے کہا، چچی وہ تو میں اونچی اونچی سبق یاد کر رہی تھی۔ میں نے نظر چراتے ہوئے چچی سے جھوٹ بولا، لیکن وہ کہنے لگی، نہیں تو سبق یاد نہیں کر رہی تھی، تو کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ کیا تیرے پاس کوئی خفیہ فون ہے؟ چچی نے یہ کہتے ہوئے میری تلاشی لینا شروع کر دی اور میں حواس باختہ سی ہو کر رہ گئی۔ میں نے کہا، نہیں چچی میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنے میں چچی کی دونوں بیٹیاں بھی ان کے پیچھے میرے کمرے میں آ گئیں اور وہ بھی ماں کو یہ سب کرتے دیکھ کر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ چچی اب میرے سامان کی تلاشی لے رہی تھی، جیسے انہیں پکا یقین تھا کہ میں فون پر کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں اب بے بسی کے مارے رونے لگی تھی۔ چچی کا تو جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کی طرف دھکیلا اور کہنے لگی، بس اب یہ لچھن میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ جس طرح تم نے میرے گھر میں گند مچایا ہوا ہے، میں اب اور یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ تم نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ اب میں تمہیں ایک منٹ بھی یہاں پر ٹکنے نہیں دوں گی۔ چچی کے اوپر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا اور وہ اس جنون میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی اور چچی کے آگے ہاتھ باندھ کر منت کر رہی تھی، لیکن چچی کو مجھ پر ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا، بلکہ وہ یہی کہتی رہی کہ نکلو یہاں سے نکلو۔ میں بے بسی سے زین کی طرف دیکھ رہی تھی جو وہیں پر کھڑا تھا اور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے زین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس نے چچی کا ہاتھ تھام لیا۔ چچی نے بڑے خوف کی حالت میں زین کی طرف دیکھا، لیکن انہیں اس وقت وہاں پر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا رہ گیا۔ چچی اب حواس باختہ سی ہو گئیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن زین نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ خبردار، اب اگر آپ نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کمرے میں تھا، میں ایک جن زادہ ہوں جو اس لڑکی کا محافظ ہوں، میں اس کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس دن بھی کالج میں ہی تھا، میں نے ہی اسے کتابیں لا کر دی تھی اور میں ہی اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ زین کی بھاری اور گھمبیر آواز کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ چچی کے تو کانٹوں اور بدن میں لہو نہیں والی صورتحال ہوئی تھی۔ وہ خوف اور حیرانی سے ہوا میں یوں دیکھ رہی تھی جیسے زین کو تلاش کر لیں گی،
لیکن زین یہاں پر انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زین کی وضاحت کے ساتھ میں ذرا مطمئن سی ہو گئی۔ زین نے کچھ لمحوں کے بعد چچی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ اب کی بار تو میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور ایک جن زادے کی طاقت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ زین نے چچی کو دھمکاتے ہوئے کہا تو چچی تو جیسے سکتے میں آ گئی اور وہ فوراً اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں زین کا شکریہ ادا کرنے لگی اور اسے کہا کہ تم یوں اس طرح ان معاملات میں مت پڑو، تم یہاں سے چلے جاؤ، جبکہ وہ کہنے لگا کہ اب چونکہ میں نے تمہاری مدد کرنے کی ٹھانی ہے تو میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ زین کے لہجے میں ایک عزم تھا، ایک محبت چھپی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تاہم میں اس سے نظریں چراتی ہوئی اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ لیکن اگلے دن کا سورج میرے لیے بڑا روشن طلوع ہوا تھا، جب چچی کا مزاج یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ چچی کا انداز بدلا ہوا تھا۔ میں صبح اٹھ کر معمول کے مطابق کچن میں چلی آئی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی، لیکن چچی ایک دم کچن میں آئی اور انہوں نے مجھ سے برتن پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ آج سے ناشتہ تم نہیں بناؤ گی، وہ دونوں نکمیاں صبح کو ناشتہ بنائیں گی، تم ہاتھ کے ہاتھ برتن دھو لینا اور اب تم تینوں آپس میں بانٹ کر کام کرنا۔ چچی نے بڑے نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ میں ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی چچی ہیں جو مجھے گالی کے بغیر مخاطب نہیں کرتی تھی، اور ان کے لہجے میں ہر وقت میرے لیے نفرت اور بیزاری ہوتی تھی۔ تاہم میں نے سر ہلا دیا اور واپس اسٹور میں آ کر کالج کی تیاری کرنے لگی۔ میرے باہر آنے تک ان دونوں نے ناشتہ بنا لیا ہوا تھا، اور حیرت کے طور پر پہلی بار میرا بھی ناشتہ بنا ہوا تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، اور پھر چچی نے جب اپنی دونوں بیٹیوں کو روزانہ کے جیب خرچ کے حساب سے پیسے دیے تو مجھے بھی ساتھ ہی پیسے دیے۔ میں حیرانی سے ان پیسوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ چچی تو مجھ سے پیسے چھین لیا کرتی تھی، پہلی بار وہ مجھے خود سے پیسے دے رہی تھی۔ تاہم میں نے خاموشی سے انہیں بیگ میں رکھ لیا۔ سامنے ہی زین کھڑا وکٹری کا نشان بنا رہا تھا۔ میں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس سے نظریں چرائی اور کالج کے لیے باہر نکل آئی، کیونکہ وین آ چکی تھی۔ چچی کے رویے کا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ زین کی ایک دھمکی کے ساتھ اتنا بدل جائیں گی کہ وہ مجھے بھی اپنی بیٹی ہی سمجھنے لگیں گی۔ تاہم ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، یہ نہ ہو ایک دو دن کے بعد چچی کا موڈ پرانی طرز پر واپس آ جائے۔ یہی سوچ کر میں تھوڑا سہم گئی، لیکن اب 5 سال ہو چکے ہیں۔ زین اس وقت سے میرے ساتھ ہی ہے، اور اس کی بدولت میں نے بہت تعلیم حاصل کی، بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی۔ لیکن اس دن کے بعد سے چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ وہ میرے ساتھ بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رویہ رکھتی ہیں۔ اب تو چاچی میری اور اپنی بڑی بیٹی کی شادی اکٹھے ہی کر رہی ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں دونوں بھائیوں کے ساتھ ہماری بات طے ہے۔ چچی نے جیسا رشتہ اس کے لیے دیکھا تھا ویسا ہی میرے لیے دیکھا تھا، اور آج چونکہ میری بارات تھی اسی لیے جب میں تیار ہوئی تو چچی میرے پاس چلی آئیں اور پھر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے بہت غلط رویہ رکھا تھا، تم یتیم تھی اور بے آسرا تھی، مجھے اس طرح فرعون نہیں بننا چاہیے تھا۔ تمہاری ماں نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اتنی کمظرف کیسے ہو گئی تھی کہ تمہاری ماں کی گئی نیکیاں بھلا بیٹھی تھی اور تمہیں اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دینا اور اپنے دل میں کوئی میل نہ لے کر آنا۔ چچی نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے تو میں نے فوراً چچی کو بڑھ کر گلے لگا لیا اور کہا، چچی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا، مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے ایسا رویہ رکھتی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں نہ تو آپ سے ناراض ہوں اور نہ ہی میرے دل میں کوئی بات ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے چچی کو یقین دہانی کروائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے امید تھی کہ اب آئندہ زندگی اسی طرح مسکراتے ہوئے ہی گزرے گی اور چچی کی محبت بھی کم نہیں ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے زین کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر خوشی اور دکھ کا تاثر تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے خدا حافظ کہا تو وہ بھی مجھے خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔